اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اب یہاں پہ جو ہے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ میں چلوں، یعنی میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، اس لیے کہ ان تعلمنی، مجھے یہ علم ہوا ہے کہ مما علمت رشدا، آپ کو اللہ نے جو ہے علم لدنی جو ہے عطا کیا ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں۔ یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اللہ نے اتنی اچھی بات بتائی ہے اور ہم سب کے لیے ایک سبق یہ دیا ہے کہ آپ کو جہاں کہیں بھی کوئی بھی علم ملے، چاہے وہ علم دینے والا کافر ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر آپ کو وہ علم پسند ہے تو آپ ان سے کہیے کہ بھائی ہمیں بھی علم سکھا دیجیے۔ یہ دیکھیں قرآن نے کتنی اچھی بات بتائی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے، اسے ہم کیوں علم سیکھیں، اس کے پاس اپنے بچوں کو کیوں بھیجیں۔ نہیں، یہ فرق مت کیجیے، یہ دیکھیے کہ بندہ سکھانے والا کیسا ہے، اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہے تو ہم اپنے بچوں کو ضرور کہیں گے تم اس کے پاس جاؤ سیکھو۔ تو ہم بھی کوشش یہ کریں۔ اب یہاں پہ یہ بھی دوسری چیز یہ دیکھیے کہ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں، یہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم اتنے بڑے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، ہمارے اوپر آپ نے صحیفے نازل کیے ہیں اور ہم جائیں کسی دوسرے سے علم سیکھنے کے لیے۔ لیکن نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے اللہ، آپ نے جب کہا تو ہم جائیں گے ان سے سیکھیں گے۔ جب ان کے پاس گئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، ان سے بھی کتنا ادب سے کہہ رہے ہیں کہ حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ ہو لوں یا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ کیوں بھائی؟ مما علمت، مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس جو علم لدنی ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ علم جہاں کہیں سے بھی ملے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ روڈ پہ جو علم بیچ رہا ہو یا علم تقریر کر رہا ہو، چاہے کہیں بھی ہو، اس کا کپڑا پھٹا ہو، اس سے وہ مطلب نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ بندہ ہمیں علم جو سکھا رہا ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، ہمیں اس سے علم لے لینا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے جو ہے پرمیشن لے کے جو ہے چلے، تو انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے قال انک لن تستطیع معی صبرا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گے ٹھیک ہے، لیکن یہ وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ جو ہے صبر کے ساتھ رہو گے، بیچ میں کچھ ٹوک ٹاک نہیں کرو گے، بیچ میں جو ہے کوئی سوال نہیں کرو گے ہم سے، یہ وعدہ تم سے ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ انہوں نے کہا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، ہم جو ہے کیسے نہیں آپ کے ساتھ جو ہے صبر کریں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے صبر کے ساتھ رہیں گے، ہم بیچ میں کچھ نہیں کہیں گے آپ سے، کچھ سوال ہی نہیں کریں گے ہم آپ سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ ہم کو جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ہم آپ سے کچھ سوال نہیں کریں گے۔ صابرا ولا عاصی لک امرا، ہم آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے اور آپ نے جو وعدہ کیا اس کے خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا۔ یہاں دیکھیے قرآن 3 آیت میں 4 آیت میں ان سے جو ہے وعدہ خلافی کروا رہے ہیں، یعنی کہ وعدہ لیجیے آپ کہ ہمارے ساتھ جو رہیے گا تو بیچ میں جو ہے بولیے گا نہیں، بے صبری مت وہی بنیے گا آپ۔ پھر آگے یہ کر رہے ہیں کہ قال فإن اتبعتنی، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیے، فلا تسألنی، آپ مجھ سے سوال نہیں کیجیے گا، عن شيء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں خود اس کا خلاصہ بیان نہ کر دوں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ پوری بات سمجھتے نہیں یا سنتے نہیں ہیں، بیچ میں ٹوک دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے اور بڑے لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ بیوقوفی کی علامت ہے کہ بڑے لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر سن رہے ہیں اور آپ پوری بات ہونے نہیں دے رہے ہیں اور آپ پوری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بیچ میں آپ ٹپک پڑے۔ یہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خلاف ہے۔ کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ سنیے پہلے کیا کہہ رہا ہے سامنے والا، اب اس کے بعد آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ اکیلے میں تنہائی میں سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں اس چیز کے بارے میں تذکرہ نہیں کروں اس وقت تک آپ ہم کو بیچ میں ٹوکیے گا نہیں۔ آگے فرمائے کہ فانطلقا، اب دونوں چلے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ خادم حضرت یوشع بن نون، یہ تینوں چلے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہ دونوں کے دونوں تینوں جو ہیں کشتی میں جو ہے سوار ہو گئے۔
خرقہا، کیا کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے جو ہے پھٹی کو جو اس میں سوراخ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا۔ اب یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ غصہ ہو گئے کہ قال اخرقتها لتغرق، ارے آپ نے یہ کیا کیا، کیوں توڑ دیا؟ لتغرق اہلها لقد جئت شيئا امرا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کو ہلاک کرنے کے چکر میں ہیں، سب کو ڈبانے کے چکر میں ہیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ لقد جئت شيئا امرا، ہم نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں صبر کر پائیے گا، پھر آپ بول دیے آپ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ آپ نے ٹوک دیا نا، ہم نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں صبر کر پائیے گا، آپ بیچ میں ٹوک دیجیے گا، آپ ٹوک دیا آپ نے۔ تب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا کہا خضر علیہ السلام نے، کیا ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ نہیں صبر کر پائیے گا، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر پائیے گا، آپ بیچ میں ٹوک دیجیے گا، ٹوک دیا آپ نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا بولے کہ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہ دیکھیے خضر علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ میری اس غلطی پہ پکڑ نہ کیجیے آپ ہم سے، کہا کہ یہ پہلی میری غلطی ہے، اس کو معاف کیجیے آپ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا بھی یہ اصول ہے اور دنیا کے لوگوں کا بھی یہ اصول ہے کہ پہلی مرتبہ غلطی ہوتی تو انسان بتا دیتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہی بولے کہ بھائی کہ کیا انسان پہلی بھی غلطی نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا آپ میری پہلی غلطی بھی پکڑ نہیں کیجیے گا، اس کو معاف کیجیے گا آپ۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو، فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، اب کشتی سے اترے ایک جگہ گئے جہاں دیکھے کہ بہت سارے نوجوان لڑکا سب کھیل رہا تھا۔ اب خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ غلامن، ایک نوجوان لڑکا کو فقتلہ، قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، پھر یہاں بول چکے کہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے بغیر ناحق قتل اس بچے کو کیوں مار دیا آپ؟ پھر یہاں پہ کیا ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہیں گیا، یہ خود بول دیے کہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے کیسے اس بچے کو قتل کر دیا جو ہے بغیر غلطی کا تھا، کتنا اچھا خاصا بچہ کھیل رہا تھا، نوجوان تھا، خوبصورت تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا، کیوں قتل کر دیا آپ نے؟ تو لقد جئت شیئا نکرا، کہا کہ پھر آپ غلطی کر چکے، آپ پھر کیا کر چکے، اب غلطی کر دی ہے۔ تو ہمیں دیکھیے کہ ایک چیز اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعہ سے کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش یہ کریں، اور اللہ کی نبی کی حدیث اس جگہ پر بھی ہے کہ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے اس کی عزت اتنی ہی باقی رہتی ہے۔ بہت اچھی بات حدیث میں اللہ نے بھی فرمایا۔ اس سے یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام غلطی کر دی ہے، ان کو رہا نہیں گیا۔ اب آگے ان کا جو بیان چلے گا اس میں جو ہے ان کا کیا ہوگا کہ صحیح علم ان کو نہیں ہو پائے گا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی شرمندہ ہوں گے، اور اللہ کہیں گے کہ موسیٰ کیا کیا تم نے علم سے محروم رہ گیا۔ اسی میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا آج کہ جو ایک مرتبہ کسی ملک میں جو ہے بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے خلاف کسی نے جو ہے ایک نوجوان لڑکا بہت زیادہ بولتا تھا، وہ ان کے مجلس میں آیا، ان کے بیانات سننے کے بعد وہ بیچ میں خوب سوال کرنے لگا، وہ تو ان کو جو ہے انہوں نے اس نوجوان نے کچھ ایسی بات بول دی بادشاہ کے خلاف، حکومت کے خلاف، جو ان کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو کہا کہ بھائی ان کو جو ہے ان کو پکڑو، اس نوجوان کو، ان کو پھانسی کی سزا دو۔ تو وقت مقرر طے ہو گیا، وقت بھی اور ٹائم پورا مکمل جو ہے طے ہو گیا کہ فلاں دن میں فلاں وقت میں اس کو پھانسی ہوگی۔ اب جیسے پھانسی کا وقت آیا تو پھانسی کے وقت میں دیکھیے کہ رسی جو ہے ٹوٹ گیا۔ تو اس ملک کا یہ قانون تھا کہ پھانسی کے وقت اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا رسی کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس نوجوان نے کیا کیا، تکبر میں آ کے کیا کہا کہ ارے دیکھو یہ ملک کا جو ہے رسی بھی صحیح نہیں ہے، یہ بادشاہ ایک دم گھٹیا ملک ہے، یہ بادشاہ کوئی نہیں ہے، اس کے ملک میں، اس کے بادشاہت میں اور اس ملک میں جو رسی بھی صحیح سے نہیں ملتی ہے، بتائیے۔ جیسے ہی یہ نوجوان یہ بولا تو بادشاہ سلام تو غصہ آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کی عزت پہ لڑکاریے گا، کسی کو آپ جیسے ہمارے عبداللہ صاحب، ان کو اگر عزت پہ ہم کچھ گالی دیں تو ان کو غصہ نہیں آئے گا، غصہ آئے گا۔ تو بادشاہ سلامت میں غصہ آ گیا، کہا کہ رکو اب تم کو بتاتے ہیں۔ اب جو ہے بادشاہ سلامت مضبوط رسی منگانے کے بعد ان کو جو ہے باندھا، پھر اس کو جو ہے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ تو اس واقعہ سے بتلانے کا ہم نے یہ سمجھا
کہ زندگی میں زیادہ بولنے والا بھی کبھی کبھی جو ہے مار کھا جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے کہ کم بولیں. اور اسی میں بڑی بات یہ کہ جب اللہ کی نبی جب بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے ہر جگہ تو وہ اپنی زبان پر کیا کرے؟ قابو کرے. ہاں اگر آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو جو آپ کی بات جو ہے ہماری بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کسی جگہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ایکسکیوز می یا پلیز میری آپ ایک بات سن لیجئے، جو آپ نے کہا وہ ہم کو سمجھ میں نہیں ہے، لہٰذا آپ ہم کو سمجھا دیجئے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن بیچ میں پچ کرنا یہ جو ہے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے. جی بحث و مباحثہ کرنا. باقی انشاءاللہ جو ہے سنیچر کو پھر جو ہے آگے پورا واقعہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.